اب میں بنا تاخیر کے چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز مفازت الحیات ہسپتال استاد محترم سید جواد نقوی سے درخواست کروں گا کہ آج کے ڈاکٹر کانفرنس کے ٹائٹل مفازت الحیات ہیلتھ کیئر پروجیکٹ فار امہ کے بارے میں سامعین سے گفتگو کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ آپ تمام عزیزان، خواتین و مرد اور ڈاکٹر صاحبان اور میڈیکل سٹاف، عملہ اور خدمت گزار جو انسانیت کی حیات کی بقا کے لیے کوشاں ہیں، جامعہ میں تشریف آوری پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کی خدمات اور آپ کے عہد جو آپ نے انسانیت کی خدمت کے لیے اپنے اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے، اس پر آپ کو تبریک تہنیت عرض کرتے ہیں، اور آپ کے لیے موفقیت اور کامیابی کی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ آپ عزیزان اور آپ جیسے دیگر عزیزان جو دوسروں کی سلامتی کے لیے کوشاں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی عطا فرمائے۔ یہ ہاسپٹل ایک ماسٹر پلان کا حصہ ہے، قومی ایسا منصوبہ جس کے ذریعے سے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قوم آج کے اس زمانے میں اس مقام تک پہنچے جو اس کا حق بنتا ہے، جہاں پر ابھی ہم نہیں ہیں، اور اس طرف کوئی ہمیں حرکت بھی نظر نہیں آتی، سوچ بھی نظر نہیں آتی۔ یہ اس قومی منصوبے کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، آغاز ہے۔ وہ قومی منصوبہ جامع ہے، ہاسپٹلز کو بھی شامل ہے، اور اس کے علاوہ تعلیمی ادارے اس کے اندر مد نظر ہیں، اور اس کے علاوہ سماجی ادارے بھی اس کے اندر مد نظر ہیں۔ یعنی پورا انفراسٹرکچر جو ایک قوم کے لیے ہوتا ہے، اپنے زمانے کے سٹینڈرڈز تک پہنچنے کے لیے قوم کو جو کچھ درکار ہوتا ہے، وہ سارا اس منصوبے کا حصہ ہے۔ اور دوسرے لوگوں کی طرح کہ فقط تخیلات کو شعار بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دینا اور عملی میدان میں کوشش نہ کرنا، اس طرح سے چونکہ مایوسیاں پھیلتی ہیں، لہٰذا وہ قومی منصوبہ اس طرح سے پیش نہیں ہوا۔ کوشش ہماری یہ ہے کہ ہر حصہ اس کا جو عملی ہو جاتا ہے، زمین پہ اس کا وجود قائم ہو جاتا ہے، اس کے بعد ہم لوگوں کو دعوت دیں کہ آ کے مشاہدہ کریں، دیکھیں اور اس سے استفادہ کریں۔ قومی ترقی اور قومی پیش رفت کے ان منصوبوں کے اندر قومی ارادے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور قومی ارادے میں ہر شخص اس میں شمولیت اختیار کرتا ہے جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی ہے۔ دو قسم کی سوچیں اور دو قسم کے مزاج اور رویے ہماری قوم کے اندر موجود ہیں، افراد میں موجود ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو فقط اپنا ذاتی اور نجی مفاد سوچتے ہیں، ان کی پوری توجہ، ان کی زندگی کا جو انہوں نے نقشہ بنایا ہوتا ہے، ارادہ کیا ہوتا ہے، روڈ میپ بنایا ہوتا ہے، وہ فقط ذاتی اور نجی زندگی کے لیے ہوتا ہے۔ اس ذاتی نجی زندگی میں انہیں ہر وسیلے سے قومی وسائل سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، دینی وسائل سے بھی فائدہ لیتے ہیں، حکومتی سرکاری وسائل سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ اپنے ذاتی مفادات، ذاتی اہداف، مقاصد اور نجی مقاصد کے لیے ہر چیز کو جائز سمجھتے ہیں، اپنا حق سمجھتے ہیں، جائز اور ناجائز کی تفریق کے بغیر۔ کچھ ہوتے ہیں جنہوں نے یہ پابندی لگائی ہوتی ہے کہ ہم نے جائز طریقوں سے اپنا مفاد یا اپنی نجی زندگی کے مفادات حاصل کرنے ہیں۔
ظاہر ہے اکثریت ایسی ہے، ہماری پرورش، ہماری تعلیم، ہماری تربیت یہ ہے، ہماری تہذیب ایسے ہے جو ہمیں خود خواہ اور خود بین اور خود پرست بناتی ہے، یعنی جس میں ہم خود ہی عاشق ہوتے ہیں اور ہم خود ہی معشوق ہوتے ہیں، جس میں ہم خود ہی اپنے محب ہوتے ہیں، خود ہی اپنے محبوب ہوتے ہیں، خود حبی، خود محبتی اور خود عشقی میں مبتلا ہو جاتے ہیں ہم، کہ ہماری زندگی کا محور ہم خود ہیں، ہماری زندگی کا مقصد ہم خود ہیں، اور ہماری زندگی کی کوششیں اور توانائیاں بھی ساری اپنی زندگی کو بنانے کے لیے ہیں۔ یہ عمومی سوچ ہے، اور اس وجہ سے اس میں لوگوں کو نہیں کچھ بلیم کیا جا سکتا، چونکہ جب تہذیب ایسی ہو، ماحول ایسا ہو، وراثت ایسی ہو، حتیٰ دین مذہب بھی اس طرح سے تشریح کیا گیا ہو جس میں نجی مفاد اور ذاتی مفاد ہی کو ترجیح حاصل ہو، تو ایسے میں اگر لوگ اس ذہنیت کے ساتھ پرورش پاتے ہیں تو کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ لیکن ایسا معاشرہ عموماً پسماندہ ہوتا ہے، چونکہ ہر شخص اپنی نجی زندگی کی دوڑ میں لگا ہوا ہوتا ہے اور وسائل کے حصول میں لگا ہوتا ہے، اور ہر وسیلہ بھی اپنی نجی زندگی میں استعمال میں لاتا ہے۔ خوب ہم آئے روز سنتے بیت المال، پوری کوشش ہوتی ہے کہ بیت المال کا جتنا حصہ میرے اکاؤنٹ میں اور میرے کھاتے میں منتقل ہو سکتا ہے وہ میں کر لوں، قومی پراپرٹی جتنی اپنے نام کروائی جا سکتی ہے کروا لوں، قومی خزانہ جتنا اپنے اور اپنی اولاد کے اور اپنے خاندان کے لیے وقف کروایا جا سکتا ہے وہ کروا لوں، اور دینی بجٹ جتنا جس ہتھیار سے، جس حربے سے اپنے استعمال میں لایا جا سکتا ہے وہ لے آؤں۔ یہ وہ دوڑ ہے جس میں ہم سب لگے ہوئے ہیں، یعنی اس کو اگر ہم دیکھیں کہ سب مل کر ذاتی مفاد کی خاطر سرکاری وسائل بھی لوٹ رہے ہیں، قومی وسائل بھی لوٹ رہے ہیں، اس کو لوٹ ہی کہہ سکتے ہیں آپ، صحیح نام اس کا لوٹ ہے، کہ وہ چیزیں جو سماج کے لیے ہیں، وہ چیزیں جو قوم کے لیے ہیں، وہ چیزیں جو اگلی نسل کے لیے ہیں، وہ چیزیں جو آپ کے امت کے لیے ہیں، وہ سارے جب انسان نجی بنا لے، اپنے لیے ذاتی بنا لے، تو اس کا نام لوٹ ہی ہوتا ہے۔ اب کوئی مذہب کے نام پر، کوئی سیاست کے نام پر، کوئی کسی نام پر یہ کام کر رہا ہے، اور جب سارے قوم مثلا 22 کروڑ انسان لوٹ میں مصروف ہوں، اور لوٹنے کے لیے ایک محدود زمین ہو، ایک ملک ہو، ایک محدود علاقہ ہو، تو پھر وہاں تباہی ویرانی ہی ہوتی ہے جیسی کہ ہے اس وقت۔ اب جو جمعیتیں مختلف ناموں سے ہیں، کوئی نسب سے، کوئی مذہب سے، کوئی کس عنوان سے جمعیتیں یہاں پر موجود ہیں، ان جمعیتوں کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو یہی کلچر ہے، اور ان کے پاس کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ایسے میں وہ لوگ زیادہ فائدہ اٹھا جاتے ہیں مفاد پرستی کی دنیا میں، جنہوں نے مفاد پرستی کو کمرشلائز کر لیا ہے، مفاد پرستی کے جو میدان ہیں انہوں نے تجارت میں تبدیل کر لیے ہیں، جیسے تعلیم تجارت میں تبدیل کر دی ہے، علاج معالجات تجارت میں تبدیل کر دیا ہے، میڈیکیشن کو تجارت بنا دیا ہے، دین کو تجارت بنا دیا ہے۔ وہ سرمایہ دار طبقہ جس کے پاس بھاری رقمیں ہوتی ہیں اور بڑا سرمایہ ہوتا ہے اور زیادہ لوٹ، خاندان اندر خاندان اور نسل اندر نسل لوٹ کے ذریعے سے انہوں نے ساری قوم کا خون نچوڑا ہوتا ہے، ان کے پاس زیادہ دولت توانائی ہوتی ہے، وہ آ کر پھر بڑے بڑے ہاسپٹل بھی بنا لیتے ہیں، بڑی یونیورسٹیاں بھی بنا لیتے ہیں، بڑے ادارے بھی، اور اس طرح سے پھر وہی نجی زندگی کے عاشقوں کو وہ پروان چڑھانا شروع کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آج کل ایک اور طبقہ پیدا ہوا ہے، موٹیویٹرز ہیں، جو لوگوں کو مفاد پرستی کے ڈھنگ سکھاتے ہیں، جو لوگوں کو نجی یعنی قومی اموال کو نجی بنانے کا طریقہ بتاتے ہیں، جو دینی وسائل کو ذاتی بنانے کا طریقہ بتاتے ہیں، جو بیت المال کو مال البیت بنانے کا ڈھنگ سکھاتے ہیں، یہ بہت کامیاب ہیں، اور عموماً ہم ان کو کیریئر بلڈر کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور اچھے اچھے ناموں سے ان کو یاد کرتے ہیں، جو بالکل ہمارے ذہنوں کو لوٹ کا طریقہ کار سکھاتے ہیں اور ظرافتیں اور نفاستیں سکھاتے ہیں۔
تو ہوتا یہ ہے کہ ایسی قوم کے پاس کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہوتا سماجی اجتماعی، جب سب گرانے میں لگے ہوئے ہوں، جب سب لوٹنے میں لگے ہوئے ہوں، جب سب اپنا بنانے میں لگے ہوئے ہوں، جب سب خود اپنی ذاتی زندگی کو بنانے میں مشغول ہوں، تو پھر وہ کشتی جس میں یہ سارے سوار ہیں، وہ کشتی معیوب ہو جاتی ہے، وہ کمزور ہو جاتی ہے، وہ ڈوب جاتی ہے، اور ان کے ڈوبنے سے یہ خود پرست سارے یکجا ڈوب جاتے ہیں۔ یہ حشر ہم نے اپنی تہذیب، اپنے ملک، اپنی قوم کا کر دیا ہے۔ کئی کمیونٹیز ہیں جن کے اندر تھوڑا شعور پیدا ہوا ہے، اور انہوں نے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی کچھ بنیادیں بنا دی ہیں، لیکن کئی ایسے شعور کے لحاظ سے ابھی طفولیت کی منزل پر ہیں، جس طرح ایک طفل کے اندر شعور نہیں ہوتا اور صرف اس کے اندر کھیل کود اور کھلونوں والا شوق ذوق ہوتا ہے۔ کچھ ایسی جمعیتیں، کمیونٹیز بھی ہیں جو بالکل طفولیت کے عہد میں ہیں، جنہیں صرف کھلونے دیے جائیں اور جنہیں صرف انٹرٹینمنٹ دیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ ہر نام پر ان کو انٹرٹینمنٹ کی ضرورت ہے۔ عزیزان، یہ قانون ہے، سنت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ہم نے ایک بات شروع کی ہوئی ہے اور کافی حصہ اس کا بیان ہو گیا ہے، چونکہ اکثر ماہ رمضان میں وہ بیان ہوتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ رمضان کی ورد ہے جو ثواب کے لیے، اجر کے لیے پیش کیا جاتا ہے، ورد سمجھ کر اس کو سن لیتے ہیں۔ وہ بہت بنیادی مطالب ہیں، اس لیے نہیں بنیادی کہ میں بیان کر رہا ہوں، ایک طالب علم بیان کر رہا ہے اس وجہ سے بنیادی ہیں، نہ، اس وجہ سے بنیادی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے ہمارے لیے کائنات کا اور انسانی سماج کا، اس کے بنیادی اصول ہیں، سنن ہیں، قواعد ہیں، وہ طریقے ہیں جن کے مطابق نظام نے چلنا ہے۔ ان سنن میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کے قوانین میں سے ہے کہ انسانی زندگی اس نجی تصور کے ساتھ تباہی کی طرف جا سکتی ہے اور جا رہی ہے۔ نجی تصور، نجی زندگی کا تصور جتنا مضبوط تر ہوتا جائے گا، اتنا انسانیت زوال پذیر ہوتی جائے گی اور اس کی زندگی خطرے میں پڑتی جائے گی۔ یہی وبا جس کے بارے میں ہم نے سوچنا چھوڑ دیا ہے اور فقط اس کے ساتھ سمجھوتا کرنے میں لگے ہوئے ہیں ہم، اور وبا نے جو تجارتی مواقع فراہم کیے ہیں، ان تجارتی فرصتوں سے اور اپرچونٹیز سے فائدہ اٹھانے میں لگے ہوئے ہیں ہم۔ یہی وبا موضوع ہے، اس کو سوچیں کہ یہ وبا ہماری ان غلطیوں کا نتیجہ ہے جو ہم نے اللہ کی سنن کو نظر انداز کر کے اور ذاتی نجی زندگی کو بنیادی زندگی کا تصور سمجھا ہے، جس وجہ سے یہ ساری افتاد ہم پہ پڑی ہے کہ کن لوگوں نے یہ کام کیا، کون لوگ آج ویکسین بنا رہے ہیں، کون لوگ ویکسین کے ذریعے سے کیا مقاصد حاصل کر رہے ہیں، کون لوگ ویکسین کے لیے تجارتی، کتنی بڑی تجارت، اس وقت ویکسین کی تجارت دنیا کی سب سے ٹاپ تجارت بن گئی ہے۔ اسلحے کی تجارت دوسرے نمبر پر ہے، منشیات کی تجارت بالکل دوسرے نمبر پر آ گئی ہے، گاڑیوں کی تجارت دوسرے نمبر پر آ گئی ہے۔ ہر تجارت اس تجارت کی، ویکسین کی تجارت کے سامنے ماند پڑ گئی ہے اس وقت، یہ سب سے ٹاپ بن گئی ہے۔ پھر اس ویکسین نے جو کچھ کرنا ہے، اس کے اثرات کے لیے نیا جو پروڈکٹ بنے گا، پھر اس کی تجارت شروع ہو جائے گی۔ یہ سب اسی نجی زندگی اور مفاد پرستی کے تصور نے بشر کو اتنا وحشی بنا دیا ہے کہ جب انہوں نے یہ سوچ لیا ہے، ارادہ کر لیا ہے کہ ہم نے بشر کی زندگی بھی خطرے میں ڈالنی ہے اور ان اموات کے بدلے میں اور اس انسانیت کشی کے بدلے میں پیسے بھی کمانے ہیں، یعنی اس سے ایسا بھی لینا ہے ہم نے اپنا، یہ سب اس کے اثرات ہیں۔ یہ جو ذہن ہمارا معیوب ہوا ہے اور ہمیں انسانی زندگی کا تصور سے ہی نہیں کر سکے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور ہم نے خود سے گھڑ لیا ہے اس کے لیے کہ ساری زندگی سمٹ کے آ جاتی ہے اپنی خواہشات میں، اپنے نفس میں اور اپنے نفس کی اتباع میں، خواہشات کی پیروی میں اور اپنی دولت و ثروت کو بڑھانے میں۔ قرآن کریم نے ایک موضوع انسانیت کے خطرے کے طور پر پیش کیا ہے اور وہ ہے تکاثر۔ سورہ تکاثر میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ تکاثر یعنی کثرت سے مال، دولت، وسائل، املاک، سب اس کثرت کو
اپنی نجی تحویل میں لانا، یہ دوڑ ہے، تکاثر، مقابلہ ہے، ہر ایک کثرت کی دوڑ میں لگا ہوا ہے، اور سارا مال اپنی ذات، اپنی خاندان اور اپنی نجی ملکیت میں لانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ ایسے میں اگر کچھ لوگ نہ پیدا ہوں جو اس کشتی کو بچائیں، جو کشتی کے سوار کر رہے ہیں کشتی کے ساتھ اور اپنے ساتھ جو ظلم، اس سے ان کو بچانے کے لیے، کشتی کو بچانے کے لیے اگر کچھ لوگ کوشش نہ کریں تو یہ سماج ڈوب جائے گا۔ ان چند افراد کے رہین منت ہوتا ہے جو اپنی نجی زندگی سے بالاتر ہو کر انسانی زندگی، اور جس کو حیات طیبہ قرآن نے کہا ہے، وہ حیات طیبہ کے درجے پر پہنچ جاتے ہیں۔ نجی زندگی اور انفرادی مفاد اور مفاد پرستی اور خواہش پرستی کی زندگی سے اوپر ہو کر عاقلانہ زندگی میں، خردمندانہ زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں اور یہ درجہ پا لیتے ہیں۔ جب یہ درجہ عقل و خرد کا ان کے اندر حاصل ہو جاتا ہے، جسے حیات طیبہ کہتے ہیں، یہ وہ افراد ہوتے ہیں جو ضامن بن جاتے ہیں معاشرے کی بقا اور انسانی زندگی کی بقا اور پیش رفت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اور وہ کتنے ہوتے ہیں، ہر نسل کے اندر کتنے افراد اکائی میں، گنتی میں ان کو شمار کریں، کتنے ہوتے ہیں جو اپنی ہر چیز سے گزر کر، بالاتر ہو کر، اور آ کر وہ دوسروں کی زندگی کو بھی اپنی زندگی سمجھتے ہیں، دوسروں کی ضرورتوں کو بھی اپنی ضرورت جیسا سمجھتے ہیں، دوسروں کی مشکلات کو اپنی مشکلات سمجھتے ہیں، جو کسی کی مشکل حل کر کے اتنے ہی مطمئن ہوتے ہیں جتنا نجی زندگی کا گرفتار انسان اپنی مشکل حل کر کے خوشحال ہوتا ہے اور اس کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ ہم نجی اطمینان کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، کیا جتن کرتے ہیں، وہ سارا سکون انسان کو نصیب ہوتا ہے جب انسان انسانی حیات کو تحفظ دیتا ہے۔ اس کے لیے بہت وسیع ایک اللہ تعالیٰ نے بھی نظام بنایا ہے، اور اسی اللہ کے نظام کے مطابق زمین پر ایک عملی نظام ہر نسل کو درکار ہوتا ہے۔ ایک نسل بنا لے، دوسری نسل اس کو کھو بیٹھے، تو جو نسل کھو بیٹھی ہے وہ خطرے میں ہے۔ ماضی ہمارا ہمارے کام نہیں آتا، اور بعد میں جو کچھ ہونا ہے وہ بھی آج ہمارے کام نہیں آتا۔ ہر نسل اپنے عہد کی ذمہ دار ہے، ہر نسل اپنے زمانے کی ذمہ دار ہے، ہر نسل اپنی زندگی کی ذمہ دار ہے۔ ہم دوسری نسلوں کو، نہ سابقہ نسلوں کے کارنامے ہمارے کام آنے ہیں، اور نہ ہی ہمارے کارنامے آئندہ نسلوں کے کام آنے ہیں۔ ان کے اعمال ان کے لیے، ہمارے اعمال ہمارے لیے، ان کی کوششیں ان کے لیے، ہماری کوششیں ہمارے لیے ہیں۔ اب اس مفاد پرستی کے دوڑ میں اور زمانے میں ایسے انسان سامنے آئیں جو اپنی زندگیاں وقف کر دیں سماجی، اجتماعی اور قومی حیات کے لیے، انسانی حیات کے لیے، تو در حقیقت یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ ہر نسل میں مبعوث کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، اور انہیں توفیق دیتا ہے، اور وہ پھر اس توفیق کو بروئے کار لا کر انسانی حیات کا بھرم رکھ لیتے ہیں۔ انہی وحشیوں کے اندر وہ کچھ ایسے انسان بھی ہوتے ہیں، چونکہ یہ قلت ہمیشہ سے رہی ہے۔ ملا رومی نے ایک شعر لکھا ہے جو علامہ اقبال نے اپنی مثنوی کا سرنامہ کلام قرار دیا ہے کہ دی شیخ با چراغ ہمیں گشت گرد شہر، از دیو و دد ملولم و انسان مارزوس، گفتیم کی پیدا می نشود گشت این ما، گفتہ کے پیدا ان کے پیدا نشود آن مارزوست۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک بڑا دانا انسان، ایک مفکر انسان دن کے وقت لالٹین لے کے، چراغ لے کے دن کی روشنی میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا، اور ہم نے اسے پوچھا کہ دن کے وقت چراغ جلا کے کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں انسان ڈھونڈ رہا ہوں، میں انسان کی تلاش میں ہوں۔ ہم نے اسے کہا کہ یہ نہیں ملتا، یہ مفقود نایاب چیز ہے جو آپ ڈھونڈ رہے ہو، ہم گھومے ہیں، ہمیں نہیں ملتا، ہم نے ڈھونڈا ہے، ہمیں نہیں ملتا۔ تو اس نے کہا کہ وہی جو نہیں ملتا، نایاب ہے، وہی ڈھونڈ رہا ہوں۔ یعنی مجھے یقین ہے کہ اللہ نے بنایا ہے، زمین اس سے خالی نہیں ہے، میں تلاش کر رہا ہوں کہاں ہے۔ وہ کسی گھر میں، کسی دیہات میں بھی ہو سکتا ہے، کسی غریب کے ہاں بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی قوم میں، نسل میں ہو سکتا ہے، وہ کسی زمین کے حصے میں
وہ انسان موجود ہوتا ہے. وہ انسان اپنی رسالت سمجھتا ہے، اپنا عہد سمجھتا ہے، اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے اور دوسروں سے علیحدہ ہو جاتا ہے. نجی دوڑ میں جانے والے ریوڑ کے ساتھ نہیں جاتا، چونکہ یہ انسان ہے، وہ ریوڑ ہیں، اور کوئی انسان نہیں چاہتا کہ میں ریوڑ کے ساتھ شمار ہوں. جب گنتی کی جائے، گنا جائے، ریوڑ گنا جائے تو اس کو بھی بیچ میں ڈالا جائے کہ اگر 20 بکریاں ہیں تو 21واں یہ بھی ساتھ گنا جائے اور کہا جائے کہ 21 موجود ہیں. وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ اس گنتی میں آئے. وہ یہ پسند کرتا ہے کہ اس ریوڑ کو بھی روک کر، اس ریوڑ کو بھی انسانیت کے مقام تک میں پہنچاؤں. یہ انسان موجود ہیں لیکن نایاب ہے. ہر انسان یہی بنے جو اپنی اس زندگی سے، جو دوسرے جس طرح کی زندگی کو گزار رہے ہیں اور عمل کر رہے ہیں، اس سے اپنے آپ کو اوپر لائے، بالا تر لائے. ایک اور بزرگ عرفاء میں سے ہیں ابو سعید ابو الخیر، بہت بڑا نام ہے اہل معرفت کے اندر، ابو سعید ابو الخیر. یہ ایک مجلس پڑھنے کے لیے آئے. لوگوں نے مجلس رکھی ہوئی تھی، انہیں دعوت دی کہ آپ آئیے مجلس کو خطاب کریں. یہ آئے، آ کر بیٹھے ممبر کے اوپر، اور مسجد میں جگہ تنگ پڑ گئی. اور عموماً ہوتا ہے، آپ کے ہاں بھی ہوتا ہے ایسے، کبھی جگہ کم پڑ جاتی ہے تو لوگ کھل کے بیٹھے ہوتے ہیں. لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ ذرا سارے ایک ایک قدم آگے آ جائیں تاکہ پیچھے بیٹھنے والوں کے لیے جگہ بن جائے. اسی طرح کا اعلان ایک شخص نے، انتظامی شخص نے اٹھ کر کیا کہ سارے لوگ توجہ کریں، ایک ایک قدم اٹھ کے آگے آ جائیں. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ پیچھے جگہ بن جائے. ابو سعید ابو الخیر نے کہا کہ میں یہی تو کہنے آیا تھا، میری مجلس کا موضوع یہی تھا کہ جہاں پر ہو ایک قدم وہاں سے آگے آ جاؤ. مفاد پرست ہو تو ایک قدم اوپر آ جاؤ، ایک قدم اپنے رب کی طرف اور بڑھا لو. جہاں پر ہو ایک ایک قدم اٹھو، ایک ایک قدم اوپر، ایک سٹیپ اوپر آ جاؤ. وہاں اچھے نہیں لگتے ہو. اگر ہم تھوڑا سا وقت نکالیں اپنے موبائل سے، اپنی باقی سرگرمیوں سے، اپنی خواہشات سے اور اپنی ان الہا سے اور تقاصر سے وقت نکال کے تھوڑا سا اپنی لوکیشن کو دیکھیں تو ہمیں بہت حیرت ہوگی کہ میں کہاں کھڑا ہوں. اگر کبھی آپ کسی ایسی جگہ پہ اندھیرے میں جا کھڑے ہوں جہاں نیچے گندگی ہے، ساری نجاست ہے، ڈھیر ہے، بدبو ہے، ہو جاتا ہے کبھی کبھار انسان غفلت میں پہنچ جاتا ہے، ایسی جگہ جا پہنچتا ہے تو دائیں بائیں والے حیرت سے دیکھتے ہیں، ہنستے ہیں. اور ایسے میں اگر ہماری توجہ آ جائے کہ یہ کیوں مجھ پہ ہنس رہے ہیں، دیکھتا ہے کہ میں جہاں کھڑا ہوں وہ میرے لیے مناسب جگہ نہیں ہے. اگر ہم سب غور کریں، اس غور کے لیے فرصت بڑی غنیمت چیز ہے. اللہ کی سب سے بڑی توفیق اور دولت کسی انسان کو یہ نگاہ ہے، یہ فرصت اس کو مل جائے کہ میں جہاں کھڑا ہوں یہ میرے لیے مناسب جگہ نہیں ہے. میرا جو معاشرتی مقام ہے، میرا جو سماجی مقام ہے، میرا جو نجی مقام ہے، میں کس ریوڑ میں، میں کس جگہ آ کے کھڑا ہو گیا ہوں. میں تو یہاں کے لیے نہیں تھا، میں کسی اور نقطے کے لیے بنایا گیا تھا. ملا رومی کے بقول کے بشنو ز نئے چون حکایت می کند ز جدائی ہاں شکایت می کند چون ز نیستان مرا بریدہ ان از نفیرم مرد و زن نالیدہ ان. یعنی یہ جو بانسری بجتی ہے اور بڑی سوز کی آواز بانسری سے پیدا ہوتی ہے تو ملا رومی فرماتے ہیں یہ پتہ ہے یہ کیوں اتنے درد کے ساتھ بانسری روتی ہے. کوئی پوچھو، چونکہ بانسری بانس سے بنتی ہے، نئے سے بنتی ہے. نئے کو کاٹتے ہیں اس کے اپنے جنگل سے یا اپنے نیستان سے، وہاں سے کاٹ کے پھر اس کے ٹکڑا کرتے ہیں، پھر اس میں سوراخ کرتے ہیں، پھر اس میں ہوا پھونکتے ہیں تو اس میں سے یہ سوزناک آواز نکلتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے درد بھرے نالے کر رہی ہے کہ جہاں اس کا مقام تھا اس کو کاٹ کے کسی اور جگہ لے آئے ہیں. یہ جہاں دیکھتی ہے میں جہاں ہوں میں یہاں کی نہیں تھی تو اس کو یاد آتا ہے، اپنا نیستان یاد آتا ہے، نیزار یاد آتا ہے، پھر اس کے فراق میں روتی ہے. یہ کون ہے؟ یہ انسان ہے. یہ انسان اگر دیکھے میں کہاں ہوں تو اس کے نالے اور زیادہ سوزناک ہوں گے. یہ دعائے کمیل اتنا سوزناک، اتنا جگر سوز نالا ہے انسان کے لیے، خدا شاہد ہے اس قدر سوزناک ہے. دعائے ابی حمزہ اس قدر سوزناک ہے، اس قدر جگر سوز نالا ہے. یہ کیوں روتے ہیں یہ لوگ؟ ان کی کمی کیا ہے؟
یہ جن ہستیوں نے یہ نالے خدا کی بارگاہ میں پیش کی، کیا کمی تھی ان کو؟ دنیا کی کوئی کمی تھی؟ عزت کم تھی؟ مقام و منصب نہیں تھا؟ نجی زندگی میں کیا کمی تھی ان کی؟ ان کے ہاں ایک چیز تھی، کیا کہ جہاں کھڑے ہوئے ہیں ہم، جن لوگوں کے درمیان ہیں ہم تھے کہاں کے اور ہم ہیں کہاں؟ اس وقت انسان سے یہ جگر سوز نالا نکلتا ہے، ہم کتنے غافل ہیں، گندگی میں کتنے خوش ہیں ہم۔ عزیزان، ہمیں اوپر آنا ہے۔ اس سب سے ناپاک زندگی یہ مفاد پرستی کی زندگی ہے، سب سے ناپاک زندگی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نالیاں صاف کرنے والے ناپاک ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں جو نہاتے نہیں ہیں یہ ناپاک ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں جن کے چہروں پہ میل کچیل پسینے کی بدبو آتی ہے یہ ناپاک ہیں۔ یہ نہیں ہے ناپاک۔ سب سے زیادہ ناپاک وہ ہیں کہ جو انسانی زندگی کو بھلا کر نجی اور مفاد پرستانہ زندگی اور خواہش پرستانہ زندگی میں غرق ہو کے ڈوب چکے ہیں، یہ سب سے ناپاک ہیں۔ اس سے اوپر آنا ہے، تطہیر کرنی ہے، اپنے آپ کو اوپر لانا ہے۔ انبیاء کرام اسی لیے آئے تھے، تعالو، اوپر آؤ، اٹھو، آگے بڑھو، جہاں ہو وہاں اچھے نہیں لگتے ہو۔ یہ اپنا جائزہ لو کہ جہاں ہیں اچھے نہیں لگتے ہو، یہاں سے اپنے آپ کو اوپر لے کر آؤ۔ انشاءاللہ اگر ایسے چند افراد بھی ہر قوم کے اندر، ہر نسل کے اندر پیدا ہو جائیں، وہ نسل معراج کر سکتی ہے ان چند افراد کے ذریعے سے۔ وہ نسل بڑی سعادت مند ہے جن کے اندر ایسے انسان اللہ تعالیٰ پیدا کر دے، اور وہ پھر دوسروں کے لیے ایسی کشتیاں بنا دیتے ہیں، ایسے نظام بنا دیتے ہیں۔ ظاہر ہے ہر ایک کا ایک اپنا مخصوص میدان ہوتا ہے۔ میڈیکل کا میدان طبیبوں کے ساتھ مخصوص ہے، تعلیم کا میدان معلموں کے ساتھ مخصوص ہے، اسی طرح دیگر جو شعبے ہیں وہ میدان اللہ نے سب کے لیے بنا کے اور سب کو وہ توفیقات، توانائیاں دے دی ہیں۔ ان توانائیوں سے کتنے ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے اپنا نجی کاروبار بنا لیا، نام بنا لیا، دنیا کے مشہور ترین ہو گئے، اموال، دولت، ثروت، سب کچھ ہے، نام ہے ان کا۔ میں وہ کراچی کا ڈاکٹر معروف کے ساتھ، آپ نے بھی سنا ہوا ہے اس کا واقعہ، نہیں بھولوں گا کبھی بھی اور نہیں بھولنے والا، آپ بھی نہ بھولیے، کہ وہ سرجن تھا، پاکستان کا سب سے ٹاپ کلاس سمجھا جاتا تھا، اور وہ پہلے پیسے مریض کے جمع کرواتا تھا اکاؤنٹ میں، رسید دیکھ کر پھر مریض کو ہاتھ لگاتا تھا۔ ایکسیڈنٹ جوان لے کر آئے اس کے ہاسپٹل میں، کلینک میں، تو اس نے پہلے کہا اس کو پیسے جمع کراؤ۔ انہوں نے کہا ہمارا تو نہیں ہے، ہمیں روڈ پہ زخمی ملا ہے، اٹھا کے لے آئے ہیں، اس کی جان بچاؤ۔ تو اس نے کہا جب تک پیسے جمع نہیں ہوتے میں نہیں کرتا۔ وہ اٹھا کے اسے کراچی کے معروف جنرل اسپتال، جناح اسپتال، وہاں لے گئے، اور وہاں ظاہر ہے سرکاری اسپتال ہے، وہاں اتنا اہتمام نہیں تھا۔ اس ٹال مٹول میں جوان کی جان چلی گئی جب اس کے جیب سے اس کا شناختی کارڈ نکالا گیا اور آئیڈینٹی کارڈ نکالا گیا، ٹیلی فون نمبر فون میں لایا گیا، تو اسی ڈاکٹر صاحب کا نمبر تھا۔ انہوں نے اٹھایا تو انہوں نے کہا جی کہ اس نام کا جوان ہے اور فلاں کا بیٹا ہے، ایکسیڈنٹ میں مر گیا ہے، آ کے لاش لے جائیں۔ یہ وہاں پہنچے، پوچھا کیا ہوا، تو انہوں نے کہا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہاں لے کر آئے۔ تو یہ ناراض ہونے لگے کہ ایکسیڈنٹ ہوا تو آپ کو بچانا چاہیے تھا۔ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ پہلے ایک کلینک میں لے کر گئے تھے، اس کے ڈاکٹر نے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اس کو ایڈمٹ نہیں کیا۔ تو جب پوچھا گیا تو وہ اسی کا کلینک تھا، اور یہ وہی جوان تھا، اپنا بیٹا اس کا، اور اس لالچی نے اپنا لخت جگر کھو دیا۔ بعد میں اس واقعے کے اندر یا قصے کے اندر ہے کہ بعد میں دماغی توازن اس کا خراب ہو گیا، اسی رنج کی وجہ سے کہ میں نے اپنا بیٹا اپنی لالچ کی نظر کر دیا ہے۔ خوب اپنا بیٹا لالچ کا شکار ہوا، کتنے اور ماؤں کے لخت جگر اس کی لالچ کا شکار ہوئے اور نہیں بچا سکا اپنے عہد کے برخلاف۔ باہر کے ہر ایک کا ایک میدان ہے۔ اگر ہر انسان اپنے نجی مفاد سے تھوڑا سا اوپر ہو کے انسانی مفاد تک سوچے، اپنے آپ کو ترقی دے اور پھر اپنا میدان سنبھال لے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ایسی نسلوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں برتری دیتا ہے، فضیلت دیتا ہے، غلبہ دیتا ہے، اور انہیں اپنے عہد کی امامت دیتا ہے۔ یہ سنت خدا ہے، اور ہر نسل کے لیے یہ میدان کھلا ہے، اور ہماری دعا ہے، آرزو ہے کہ آپ عزیزان، یہی نسل جو موجود ہے اس وقت، یہی یہ اعزاز حاصل کرے انشاءاللہ۔ اپنی توانائیاں جو اللہ نے دی ہوئی ہیں، آپ نے اپنی طرف سے نہیں، اللہ ہی کی دی ہوئی توانائیوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، اس کو بشریت کی راہ میں خرچ کر دیں، انسانیت کی راہ میں
خرچ کر دیں، اللہ نے اس کا صلہ دنیا میں بھی دینا ہے اور آخرت میں بھی دینا ہے انشاءاللہ۔ یہ سمجھیں کہ مفازۃ الحیات یہ اسی سلسلے کی ایک پہلی اینٹ ہے، سنگ بنیاد ہے، خشت بنیاد ہے۔ یہ منصوبہ آخری نہیں ہے، یہ ایک اینٹ سمجھ لیں اس کو اس منصوبے کے لیے۔ انشاءاللہ اس کو آپ لوگوں نے آگے بڑھانا ہے، چونکہ میدان آپ لوگوں کا ہے۔ اسی طرح منسلک ہے یہ منصوبہ دوسرے بہت ساری چیزوں کے ساتھ، جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دینی ہے وہ اس کا حصہ بنے گا انشاءاللہ۔ اور ہم ایک دن اپنے ملک میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ دن، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر کریں گے کہ جس دن انشاءاللہ خداوند تعالیٰ ہماری قوم کو وہ ساری توفیقات عطا کر دے کہ یہ دنیا کی ترقی یافتہ، پیش رفتہ اور اپنی ضرورتیں خود پوری کرنے والی قوم بن جائے انشاءاللہ، محتاج نہ ہو اور ملک دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والی محتاج گدا نہ ہو، نہ تعلیم کا کاسہ لے کر دنیا میں گھومے، نہ رزق کا کاسہ لے کر دنیا میں گھومے۔ یہ شرمندگی ہے کہ اپنے ملک کے اندر نہ تعلیم کا انتظام ہے، نہ رزق کا اہتمام ہے، نہ کسی اور چیز کا اہتمام ہے، سب کچھ مانگ مانگ کے دنیا سے وہ اس لطیفے کے بقول کے مہمان آ گیا کسی کے گھر میں، تو اس نے مہمان نے جانے کا ارادہ کیا، میزبان نے کہا کہ بیٹھیے چائے پلاتے ہیں، اور چائے کے لیے انہوں نے کہا کہ کوئی مشکل نہیں ہے، ابھی چائے کا انتظام ہوگا، ساری چیزیں فراہم ہیں، کہ دودھ جو ہے وہ ہم باہر دیکھیں گے کوئی گھومتے ہوئے جانور سے دودھ نکال لیں گے، پڑوس والوں سے چینی لے لیں گے، اور کسی اور سے ادھار پہ پتی لے لیں گے، تو آپ بیٹھیے آپ کے لیے جلدی چائے کا انتظام کرتے ہیں۔ ہمارے گدا حکومت اور گدا حکمران اور گدا سیاستدان گدائی سے بھی خود کھا جاتے ہیں، کرنٹینا کے جتنے بھی انہوں نے وسائل لیے ہیں سارے خود کھا گئے ہیں، قوم پھر بھی اسی طرح غیر محفوظ ہے۔ اس گدائی سے نکلیں باعزت طریقے سے۔ اس طرح کی صورتحال جب بشریت میں ہو تو پاکستان وہ ملک ہو جو دنیا کو بھی نجات دینے کے لیے وسائل فراہم کرے۔ یہ کام ہم کر سکتے ہیں، مطالبہ کر کے نہیں، کوشش کر کے، ہمت کر کے، اور اگر آپ ہمت کریں تو اللہ مدد کرے گا انشاءاللہ۔ ہمت مرداں مدد خدا، یہ اصول ہے، اس پر یقین رکھیں انشاءاللہ۔ وقت مغرب ہو گیا ہے، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زحمات کو، خدمات کو قبول فرمائے اور آپ کی توفیقات میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین۔